یہ کنفرم ہے کہ یہ ایک شخص ہی ہوگا اور اس کا ایک نظام بھی ہوگا، کیونکہ اس پہ بھی کچھ ڈفرینس لاتے ہیں لوگ۔ دجال کا مطلب بہت بڑا دھوکے باز۔ صحیح۔ ماڈرن انڈیکیٹرز کو دجالی تہذیب کے ساتھ جوڑنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بطور دجال ان کو دجال نہیں کہنا چاہیے۔ یہ دجال کے معاون، یعنی یہ معاون ہیں، لیکن اصل دجال تو ایک شخص ہی ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی کچھ ہڈن تنظیمیں جیسے فری میسنز الومناٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں دجال سے، ہو سکتا ہے ایجنڈا بھی لیتے ہوں، کسی جزیرے میں قید ہے، ابھی اسے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ پوری طرح دھوکے کا دور بن جائے گا اور ہر چیز کے اندر دھوکہ آ جائے گا تو پھر دجال بھی آ جائے گا۔ کہ آپ کی سوچ ہے، یہ لوگ آپ کے کمروں تک دیکھتے ہیں، آپ کے لیپ ٹاپ کے کیمرہ سے، تو ان کے ہاتھ میں، کیونکہ آج کا جو جنگ ہے نا وہ ڈیٹا کی جنگ ہے، اور یہ ملٹی نیشنل جو چینز ہیں ان کے ہاتھ میں سارا کچھ آ گیا زبردست۔ اور جب وہ دجال آئے گا تو اس نے تو بس ان کے ساتھ ہی ڈیل کرنی ہے نا۔ تو پتہ نہیں کیا خوراک کھلائی جا رہی ہے، اللہ معاف کرے، کیا ہے انگریڈینٹس اس کے، اور ہم اتنا ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں شیخ کہ نکلنا ہی بڑا مشکل ہے۔ ٹائم ٹریولنگ جو ہے یہ بھی امکان کے سے باہر نہیں ہے، یہ بالکل اس کا بھی امکان ہے کوئی ایسا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ ایک تو یہ کہ ٹاپک اٹ از ون آف مائی فیوریٹ ٹاپکس ان دا سینس کہ میں اس پہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آگاہ کیا جائے پبلک کو فتنہ دجال کے حوالے سے، اور اٹس اے ویری ہاٹ ٹاپک اسپیشلی امانگسٹ دا یوتھ اس پہ بہت ریسرچ کرتے ہیں، بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، بڑے سوالات ہوتے ہیں یوتھ کے۔ تو آئی ایم ویری پلیز، ویری ایکسائٹیڈ کہ آج میرے ساتھ ڈاکٹر شیخ حماد لکھوی صاحب موجود ہیں۔ میں نے بڑی ریکویسٹ کی شیخ سے، ان کا بڑا پن ہے، انہوں نے ٹائم دیا، اور انشاءاللہ آج میں ان سے تمام آپ کے سوالات پوچھوں گا، اور ان کے سامنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مثالیں بھی رکھوں گا، کچھ فزکس کے کانسیپٹس بھی، تاکہ بات انشاءاللہ واضح ہو کہ ہمیں کس طرح سے سمجھنا چاہیے جو احادیث فتنہ دجال کے حوالے سے آئی ہیں، اینڈ واٹس دا رائٹ اپروچ اینڈ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ، اور ہمیں کرنا کیا ہے اس فتنے کو لے کے۔ شیخ جزاک اللہ خیر اینڈ ویلکم اینڈ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت جی اللہ سے ہیں؟ کا شکر، ٹھیک ہیں؟ آپ کی مصروفیت ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بہت برکت دے، اللہ آپ کو آپ کے علم میں، عمل میں اضافہ کرے۔ شیخ آپ کی محبت ہے یوتھ کلب سے، آپ ٹائم دے دیتے ہیں، اس کے لیے بہت ہم شکر گزار ہیں آپ کے۔ آپ انوائٹ کرتے ہیں، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ سو ٹاپک آپ کو بھی پتہ ہے یوتھ کا ون آف دا فیوریٹ ٹاپکس ہے، آل دو اس کے بارے میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو بہت سیریس انداز میں صحابہ کو وارن کرتے تھے، یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ ان کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھیں، چہرے پہ چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اور صحابہ کہتے تھے ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ابھی پیچھے سے دجال حملہ کر دے گا، نکل کے آ جائے گا۔ تو شیخ سب سے پہلا سوال تو بڑا کامن سا سوال یہ کہ یہ کنفرم ہے کہ یہ ایک شخص ہی ہوگا اور اس کا ایک نظام بھی ہوگا، کیونکہ اس پہ بھی کچھ ڈفرینس لاتے ہیں لوگ، یہ میں چاہتا ہوں اس میں ہم ڈسکس کریں سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں دجال کو جب ہم لفظی طور پر دیکھتے ہیں نا تو وہ دجل سے ہے، اور اس کا مطلب دھوکہ دینے والا، اور دجل کا مطلب دھوکہ ہوتا ہے، دجال کا مطلب بہت بڑا دھوکے باز۔ صحیح ہے، صحیح۔ لہٰذا جب اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو دنیا میں جب دھوکہ آ جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب قرب قیامت ہم دھوکہ دیکھ رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ دھوکہ دہی، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان من اقتراب الساعہ، صحیح، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس وقت جو ہے نا سینون خداع، صحیح، کہ جو تمہارے اوپر ایسے سال آ جائیں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب دھوکے کے سال آ گئے تو پھر اس کی آپ نے تشریح فرمائی، یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین، کہ اس میں سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، اور جو امانت دار ہے اس کو بددیانت سمجھا جائے گا، بددیانت کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو سارا دھوکے کا ایک چال چلن ہے اور جو طرز عمل ہے، صحیح، وہ جب پریویل کرتا ہے معاشرے کے اندر تو لگتا یوں ہے کہ یہ دجال ہے۔ یعنی ہم یا عوام الناس جو ہیں وہ یہ سمجھنے میں اس حد تک حق بجانب ہوتے ہیں کہ جب ہر طرف ہی دھوکہ ہے صحیح،
اور کوئی شخص ہمیں سچا ملتا ہی نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ دھوکے باز، ہر شخص دھوکہ دے رہا ہے، ہر شخص بے ایمانی کر رہا ہے. تو دجال بھی تو بے ایمانی ہی کرے گا، تو شاید یہ پوری تہذیب جو ہے اس کا نام دجال ہے. تو لوگ بھی اس معاشرے کو دجال کہہ دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو میڈیا ہے اس کے اندر چونکہ یہ دھوکہ دینے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے، لہٰذا لوگ بعض اوقات میڈیا کو دجال کہہ دیتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی تو اس کو کیمرے کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، کیمرے کی آنکھ ایک ہے، موبائل فون کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں کہ یہ جناب یہ دجال ہے. علی ھذا القیاس، یعنی اس طرح سے لوگوں کو اپنے جو ویوز اپلائی کرنے میں اور احادیث سے جو مطلب اخذ ہوتا ہے اس کو اپلائی کرنے میں لوگوں کے اپنے تجربات شامل ہیں. صحیح. اور لوگ اپنے تجربے کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. وگرنہ آپ نے جو بات کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بالکل واضح ہے کہ وہ شخص ہوگا، وہ ایک آدمی ہوگا، اس کا باقاعدہ ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہوگا اور اس کی ایک شخصیت ہے. صحیح. اور اس شخصیت کے ہونے کا ایک جو ثبوت ہے، دیکھیں یہ نو ڈاؤٹ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈراتے تھے اس فتنے سے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک سب سے بڑا فتنہ. بالکل ٹھیک. اب دیکھیں وہ سب سے بڑا فتنہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا. بالکل. اور جب لوگوں کو ڈیسیو کیا جاتا ہے تو اب آپ سامنے عقل مند ہو، سامنے جتنا مرضی صاحب فہم و فراست ہو، جب اس کو آپ دھوکہ دے دیتے ہیں تو وہ شخص دھوکے میں آ جاتا ہے اور دھوکے میں آنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. بالکل. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث کے بارے میں اس کے بارے میں ہیں کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ دجال کا ظہور ہو گیا تو آپ نے اس کی طرف نہیں جانا بلکہ اس کے دور جانا ہے. کیونکہ ایک شخص کہے گا کہ میں تو اتنا صاحب ایمان ہوں، میں اس کے ساتھ جا کے بات کروں گا، مجھے میں تو جناب، اور وہ جائے گا، جا کے اس فتنے کا شکار ہو جائے گا کیونکہ دھوکہ ہے نا. صحیح ہے. لہذا دجال کا جو لفظ ہے یہ ہمیں اپنے تجربے کے ساتھ جب ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں تو ہمیں ہر دھوکے باز چیز جو ہے وہ دجال لگتی ہے. اس لیے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مختلف لوگوں کے درمیان مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز ملتی ہیں. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا، ایک لڑکا تھا، بلکہ یہودیوں کے ہاں وہ اس کا نام تو صاف یا صافی تھا، لیکن اس کو ابن سیاد کے نام سے وہ مشہور تھا. بالکل بالکل. تو اب اس کے بارے میں صحابہ کرام نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اس کے اندر ہم کچھ چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو عام نہیں ہیں، عام لوگوں میں نہیں ہوتی، لہٰذا ہمارے خیال میں وہ دجال ہے. بالکل ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو کنسیڈر کرنا، وہ دجال تھا کہ نہیں تھا اس کے بارے میں آگے بہت ساری احادیث ہیں، وہ دجال تھا کہ نہیں تھا یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنسیڈر کیا، آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی، حتیٰ کہ وہ کوئی کہانت وغیرہ کرتا تھا، یعنی تھا تو یہودیوں کی اولاد لیکن وہ کوئی کسی سے کہانت سیکھی تھی یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی. کہانت کہتے ہیں کسی چیز کا حساب لگا لینا. بالکل صحیح. اور وہ حساب لگا لیتا تھا. اس کو کوئی قدرتی صلاحیت تھی یا جو بھی کچھ تھا، تو وہ ایک ایسی بات کرتا تھا جس سے لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ یہ کوئی مافوق الفطرت قسم کی چیز. صحیح. اس لیے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. آپ نے جا کے نا امتحان لینے کے لیے آپ نے یہ فرمایا بھی کہ آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ میں نے دل میں کیا چیز سوچی ہے. تو وہ آگے سے کہنے لگا دخ. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دخان یعنی دھواں سوچا تھا، اور اس شخص نے ایسی ہی بات اس سے ملتی جلتی بات کر لیا، یعنی اس نے ایک بہرحال اس کا گیس جو تھا قریب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے آگے تو نہیں جا سکتا. گویا حتمی علم تو اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور یہ تک بندی کر لیتے ہیں لوگ جو حساب کتاب لگاتے ہیں کاہن وغیرہ. تو اس نے ایسی بات کر لی. اس کے بعد وہ شخص کافی دیر زندہ رہا. وہ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی تھا، اور لوگ جو ہیں اس کے بارے میں بعض لوگوں نے تو صحابہ کرام کے بیانات آتے ہیں کہ ہم نے تو کنفرم سمجھا ہوا تھا کہ یہی دجال. اس پر پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں ایک رہنمائی فراہم کرتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے تو ساتھ وہ بھی تھا. اچھا. تو راستے میں کسی جگہ میں بیٹھے
تو کہتے ہیں کہ مجھے اس سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اس سے نفرت تھی. میرا دل کرتا تھا کہ یہ نا کہیں دور بیٹھے. تو اس نے کہیں سامان جو ہے دوسرے درخت کے نیچے, میں نے کہا دھوپ ہے اپنے درختوں کے نیچے بیٹھ جائے تو تاکہ دور ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو وہ بیٹھ تو گیا دور, صحیح. تو پیاس ہمیں لگی ہوئی تھی, اس نے اپنی بکری کا دودھ دوہا, صحیح, اور لا کے مجھے پیالے میں پیش کیا. صحیح. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ سے دودھ پینا نہیں چاہتا تھا, لہٰذا میں نے اس کو کہا بھی اتنی شدید گرمی ہے اور یہ دودھ بھی گرم ہے, میں نہیں پیتا. صحیح. اور آپ نے یہ کہہ کے نا اس کا دودھ واپس کر دیا. ٹھیک. تو اس کو سمجھ بھی آ گئی کہ نا یہ اوائڈ کر رہے ہیں. تو اس نے پھر یہ بات کہی, اس نے کہا دو لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ کافر ہوگا. بالکل. اور میں تو مسلمان ہوں, ہاں, میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. صحیح. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا ولد ہوگا. بالکل. میری تو اولاد ہے, میں اپنی اولاد چھوڑ کے آیا ہوں, مدینے میں میرا لڑکا ہے, میرا بیٹا. صحیح. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینہ اور مکہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. جی ہاں. تو میں تو مدینہ منورہ میں رہتا ہوں اور مکہ میں جا رہا ہوں. صحیح. یہ تین باتیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب اس نے یہ کہیں تو مجھے یہ یقین ہو چلا کہ یہ بندہ تو دجال نہیں ہے. اور میں نے اب تک کی جتنی اس کے بارے میں کنسیڈریشنز رکھی تھیں, میں نے سوچ لیا کہ اب نہیں رکھنی. لیکن اس نے ساتھ ہی جو اگلی بات کی, مسلم شریف کی حدیث ہے, بالکل, اس نے جو اگلی بات ساتھ ہی کر دی کہ اس نے کہا البتہ مجھے پتہ ہے کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے, دجال کے پیدا ہونے کے بارے میں مجھے معلوم ہے, اور یہ بھی معلوم ہے وہ کہاں ہے. صحیح. بس وہ کہتے ہیں یہ بات اس نے کی تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مجھے فرماتے ہیں مجھے پھر اس بارے میں شک ہو گیا. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ حرہ کے بعد وہ کہیں گم ہو گیا تھا. اچھا. کہیں وہ, یعنی اس کی موت کسی نے نہیں دیکھی, وہ شخص گم ہو گیا تھا. اس لیے جو لوگوں نے تطبیق دی ہے محدثین نے, تمیم داری والی حدیث آپ لوگوں کو معلوم ہے, وہ شاید عوام الناس کو بھی معلوم ہوگی, جنہوں نے جا کے دجال کو دیکھا تھا. صحیح. تو ان دونوں احادیث کو تطبیق دیں, اور اس طرح کی یہ جو ابن سیاد والی ساری, ابن سعید بھی اس کو بعض لوگ کہتے ہیں, اس کو آپ تطبیق دیں تو جو نتیجہ نکلتا ہے, جو علماء نے نتیجہ نکالا ہے, وہ یہ کہ یہ شخص جو تھا نا, یہ کوئی غالباً شیطان تھا. اچھا. شیطان کا کوئی پرتو تھا, اور اس کا کنیکشن تھا اس شخص کے ساتھ, دجال کے ساتھ. وہ جو اصل دجال ہے, یہ دجال نہیں تھا, لیکن اس کا کنیکشن اس کے ساتھ تھا, اور یہ پھر دوڑا بھی وہاں سے ہے. اور بعض نے کہا کہ شیطان نے ایک انسانی روپ دھارا ہوا تھا. صحیح. اور اس لیے لوگوں کو اس کی پیدائش اور اس کی وفات کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں, چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک تو نہیں ہوگا, بڑے دجال کے آنے سے پہلے بہت سارے دجال آئیں گے, دھوکے باز بہت سارے آئیں گے, اور اس میں سے ایک دھوکے باز وہ بھی تھا. ٹھیک ہے. اس طرح کی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن ایک بات ان ساری باتوں سے سمجھ آتی ہے کہ وہ ہوگا شخص, ایک فرد ہوگا, اور اس کی باقاعدہ تھنکنگ ہوگی, وہ انسانوں کی طرح بات کرے گا, اور انسانوں کی طرح ہی وہ گفتگو کرے گا, اور انسانوں میں سے ہوگا. بالکل ٹھیک. وگرنہ اگر وہ کوئی مشین ہوتی, یا اگر وہ کوئی معاشرہ ہوتا, یا مجرد فکر ہوتی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ابن سیاد کو قطعاً کنسیڈر نہ کرتے. بالکل ٹھیک. جزاک اللہ, بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بتایا. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا, بلکہ کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ اگر صحابہ ابن سیاد کو دجال کنسیڈر کر رہے تھے, تو دجال کی تو فزیکل کریکٹرسٹک اتنے واضح ہیں, آنکھ کا جو ذکر ہے کہ ایک آنکھ تو جو ہے وہ اس طرح گریپ کی طرح پروٹیوٹ کر رہی ہوگی, تو کیا ابن سیاد پہ وہ فزیکل کریکٹرسٹک پورے اتر رہے تھے جو صحابہ نہیں اتر رہے تھے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں, نہیں اتر رہے تھے. اسی لیے تو صحابہ کرام شک میں مبتلا تھے کہ اس کے اندر کچھ خصوصیات تھیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دجال کی نشانیاں بتائی ہیں, وہ کوئی ایک ہی فہرست میں تو نہیں بتا دی. آپ مختلف اوقات میں بتاتے رہے. اب ہمارے پاس کمپائل ہو کے وہ ساری موجود ہیں. بالکل. لیکن اس وقت جب ابن سیاد موجود تھا, اس وقت کچھ نشانیاں بتائی تھی, کچھ نہیں بتائی تھی. البتہ کافر والی تو تھی. یہ جو مسلم شریف کی حدیث میں خود وہ کہہ رہا ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق, وہ خود کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہوگا, میں تو مسلمان ہوں. تو اس کا مطلب یہ نشانیاں تو تھیں. بالکل ٹھیک. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, تمیم الداری کی حدیث سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ دجال پیدا بھی ہو چکا ہے, موجود بھی ہے, ایک جزیرے میں قید بھی ہے. کیا یہ بنی اسرائیلی روایت ہے, صحیح حدیث ہے کہ وہ بانجھ اس کے ماں باپ ہوں گے, کافی عرصے سے بچہ نہیں ہو رہا ہوگا, تو پھر دجال وہاں پیدا ہوگا,
اور ینگ ایج میں باہر نکلے گا. تو کیا اس نے پیدا ہونا ہے دوبارہ سے یا وہ پہلے سے موجود ہے؟ یہ تھوڑا سا کنفیوژن دیکھیں ہوتا ہے. پیدا ہونے کے بارے میں تو کوئی صحیح حدیث نہیں ہے صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات فرمائی ہو کہ وہ پیدا ہوگا فلاں جگہ ہوگا. ٹھیک ہے البتہ جو تمیم داری والی روایت ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کیا ہے کہ دجال ہی تھا. دجال ہی تھا. اور وہ جب وہ دیکھ کے آئے ہیں مل کے آئے ہیں پھر اس نے جو نشانیاں پوچھیں وہ بھی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پیدا ہو چکا ہے اور کہیں پہ اس کو کسی جگہ پہ قید ہے ٹھیک ہے یا اس کو خاص موقع پر اس کا ظہور کے لیے. کیونکہ جتنے بھی الفاظ احادیث میں آتے ہیں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ وہ پیدا ہوگا, صحیح, ظہور ہوگا. ظہور ہوگا. اور ظاہر اس چیز کا ہوتا ہے جو پہلے خفیہ ہو, مخفی ہو, اور مخفی چیز ظاہر ہو جائے. بالکل ٹھیک. اور اس لیے دجال کے بارے میں جتنی دفعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظہور کی بات ہی ہے. حتیٰ کہ مسلمانوں کے وہ جو قسطنطنیہ کے اوپر مسلمان جو ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہوں گے اور مسلمان وہاں پہ یعنی فتح حاصل کریں گے تو ان کو بتایا جائے گا کہ پیچھے سے دجال کا ظہور ہو گیا ہے اور وہ واپس دوڑیں گے, حالانکہ دجال کا ظہور نہیں ہوا ہوگا. تو وہ واپس دوڑیں گے. تو ظہور ہر جگہ پہ ظہور کی بات ہے. بالکل. اس کا مطلب ہے کہیں مخفی ہے. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے وہ اس کو انڈورس کرتی ہے کہ وہ کسی جگہ پہ موجود ہے اور ایک خاص وقت میں وہ ظاہر ہوگا. آپ نے بھی ایک بات کی کہ ہو سکتا ہے وہ شخص اس سے ملاقات میں ہو, ملتا ہو. تو اسی کو بیسس بنا کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی کچھ ہڈن تنظیمیں جیسے فری میسنز, الومناٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں دجال سے. ہو سکتا ہے ایجنڈا بھی لیتے ہوں, کسی جزیرے میں قید ہے, ابھی اسے آنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اسپیشلی ویسٹرن سویلائزیشن کو دیکھا جائے تو 9/11 کے بعد وہ پھر سارے ریلیشن کرتے ہیں کہ میں آپ کو جیسے بتاتا ہوں ان کے دلائل, سارے لوگوں کے میں دلائل سامنے رکھتا ہوں کہ 9/11 کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ پھیلا. وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں وہ حدیث میں بھی ہے کہ وہ فتنہ جو ہے وہ عربز کو اسپیشلی اپنے گھیر میں لے لے گا. اس میں بہت قتل و غارت ہوگی, اس میں اٹیک کیا جائے گا مسلم لینڈز پہ, اور اس میں یمن, شام اور عراق یہ 3 علاقے خاص طور پہ یہاں خانہ جنگی ہوگی, یہاں پہ سینکشنز لگائی جائیں گی. وہ ساری حدیث ریلیٹ کر کے پھر یہ کہ دجال کے 3 سال آنے سے پہلے قحط سالی ہوگی. پھر یہ بھی وہ حدیث لاتے ہیں کہ 6 سال پہلے ایک بہت بڑی وار ہوگی, آرمگیڈون ہوگی. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو 2001 کے بعد ابھی تک کا دور چل رہا ہے یہ پری دجالک ایک آپ کہہ لیں دور ہے. اب اس کا صرف فزیکل آنا رہ گیا. پھر وہ اس میں سائنٹیفک جو آج کل ہم فینومیناز دیکھ رہے ہیں, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میٹاورس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ورچوئل ریالٹی وہ لگا لیتے ہیں اور پھر انسان اپنا ایک پوری دنیا کریٹ کر سکتا ہے اس میں یہاں تک ہم نے سنا ہے جو بالکل صحیح بات ہے کہ انسان کے موت کو ڈیفیٹ کر دے گا. وہ ایسے کہ کسی بھی انسان کی کانشیسنیس ریکارڈ ہو رہی ہے ایک کمپیوٹر پروگرام میں یا ایک چپ میں, جب وہ انسان مرے گا تو سمپلی وہ چپ اس کے ذہن سے نکال کے کمپیوٹر پروگرام اس کو کاپی کرے گا. بالکل وہی انسان, اسی کی آواز کا انسان میٹاورس میں کریٹ ہو جائے گا, کھڑا ہو کے آ جائے گا. تو ان شارٹ وہ مرا نہیں ہے, بس اس کی باڈی ڈسنٹیگریٹ کی ہے, لیکن وہ پورا کا پورا انسان, اس کے ماں باپ یا جو بھی وہ ہیں مرے ہیں, وہ میٹاورس میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے نا لوگ کہتے ہیں کہ یار یہی فتنہ دجال کے نشانیاں ہیں جو حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا. پھر یہ کہ وہ ایسے ایسے میریکلز دکھائے گا جیسے لوگ حیران ہو جائیں گے. اس کے ہاتھ میں رزق ہوگا, جدھر جائے گا قحط سالی لے آئے گا, جدھر جائے گا وہ جو ہے رزق دے دے گا لوگوں کو, اس کے ہاتھ میں جنت ہوگا, دوزخ. تو لوگ اس کو نا ماڈرن چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. تو کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ اس کی کتنی حد تک اجازت ہے؟ اور ہمیں کیا غور و فکر واقعی کرنا چاہیے ان حالات کو سامنے رکھتے, تاکہ ہم خود بھی وارن ہوں, اپنی جنریشن کو بھی وارن کر سکیں کہ دیکھو فتنہ تو تمہارے سامنے ہے, موومنٹس, ازمز اور اسکزمز کتنے چل رہے ہیں, اور ہماری بچیاں غلط سائٹ پہ جا رہی ہیں, LGBTQ آج آپ دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں اصل میں نا آپ اگر اس کو جیسے آپ نے کہا پری دجالک دور اگر اس کو ہم کہہ دیے جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. میرے خیال ہے یہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے صحیح کہ دجال کے لیے پورا ماحول تیار ہو رہا ہے.
بالکل ٹھیک. ایک اس کے لیے پورا ایک سرکمسٹانسز کریٹ کیے جا رہے ہیں. اور جب یہ پوری طرح دھوکے کا دور بن جائے گا اور ہر چیز کے اندر دھوکہ آ جائے گا تو پھر دجال بھی آ جائے گا. ابھی تک یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ماڈرن چیزوں کو آپ ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں, یہ کسی حد تک ریلیٹ ہو سکتی ہیں. اچھا. کیونکہ ہر چیز کے اندر دھوکہ ہے, اور خاص طور پہ میڈیا اور یہ جو اے آئی جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس میں آپ خاص طور پہ میٹاورس کا جو کانسیپٹ آپ نے بتایا, دیکھیں یہ زندہ کرنا تو نہیں ہے. صحیح. زندہ کرنے کے بارے میں تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ شیطان, وہ جو دجال ہے وہ بالکل زندہ انسانوں کو زندہ کرے گا اور جیتے جاگتے انسان نظر آئیں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا جب وہ انسان کو قتل کرنا چاہے گا, وہ قتل ہی نہیں ہوگا. یعنی ایک وقت میں وہ بندے کو قتل کرے گا, زندہ کرے گا, قتل کرے گا, زندہ کرے گا, یہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی. صحیح. لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ اختیار ختم ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی حیت چینج ہو جائے گی یا اس کے اندر یہ میٹاورس تو بالکل ایک آپ چپ ڈال کے آپ صرف اور اس کی میموری جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو جو روبوٹ ٹائپ کوئی چیز ساتھ لگانی پڑے گی, اس کو جو جسم دینا ہے آپ نے وہ تو کوئی اور دینا ہے, اور وہ کوئی آرٹیفیشل کوئی چیز دینی ہے, ایسا نہیں ہے. لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی چپ سے چیزیں نکال کر دھوکے کے لیے, دجالیت کے استعمال کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے. اے آئی جو ہے اس سے بڑا یعنی جو اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جس مقام پر پہنچ چکی ہے, اب آپ کی ہی تصویر, آپ کی ہی ویڈیو, آپ کی ہی آواز, اس پہ ایک نئی بالکل جو ہے نا وہ آڈیو بنائی جا سکتی ہے, اور آڈیو کریٹ کی جا سکتی ہے, آواز بھی آپ کی ہوگی, تصویر بھی آپ کی ہوگی, اور آپ ہی تقریر کر رہے ہوں گے, لیکن وہ گفتگو اصل میں آپ کی نہیں ہوگی. تو یہ کی جا سکتی ہے. اب اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میری بھی تقریر ہو, آپ کی بھی تقریر ہو, لیکن اس سے جو چیز ثابت کی جا رہی ہے وہ ہمارے ہی نظریے کے خلاف ہو, ہماری ہی باتوں کے خلاف ہو. یہ بالکل ہو سکتا ہے. اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ اس طرح سے چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اہل ایمان کے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں. تو اس سارے اس کو دجالیت کا دور کہنا, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ کہنا کہ بس یہ دجال کے لیے بس دجال آیا ہی چاہتا ہے, یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم احادیث میں جو قرب قیامت کے واقعات ہیں ان کو اگر ہم ترتیب سے دیکھیں اور ایک سیکوینس اس کا قائم کرنے کی کوشش کریں, ویسے تو یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں, چاہے وہ چھوٹی نشانیاں ہیں چاہے وہ بڑی نشانیاں ہیں, اس کے بارے میں یہ اصل میں نصیحت کے لیے ہوتی ہیں. یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ان کو کوئی تعین کریں اس کا اور اس کی اپلیکیشن کر کے آپ کوئی اس میں سے کوئی چیز نکالیں. ایسا نہیں ہوتا کہ مکانی طور پر بھی اور زمانی طور پر آپ ان کو اپلائی کر کے کوئی تعین کلی کریں, یہ درست نہیں ہے. ہاں اس سے نصیحت حاصل کریں, اور قرآن میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ جتنی بھی نشانیاں ہیں اصل میں نصیحت حاصل کرنے کی, اور وہ یہ کہ قیامت کے آنے سے پہلے آپ ان نشانیوں سے, ان کی وجہ سے نصیحت حاصل کر لیں. اب دیکھیں جب بڑی نشانیاں آنی ہیں, دجال سے پہلے امام مہدی نے آنا ہے, اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ امام مہدی پہلے, دجال پہلے آ جائے اور امام مہدی بعد میں آئے, ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا امام مہدی کے ظہور میں جتنی چیزیں انٹرنیشنل سیناریو کے بارے میں یا عربوں کے حوالے سے یا مسلمانوں کے اوورال حوالے سے جو بتائی گئی ہیں, اس کے حوالے سے ماحول تیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کیونکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس قیادت کا فقدان ہوگا, کوئی ان کا لیڈر نہیں ہوگا, امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب دیکھیں, ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے. پھر یہ دیکھیں کہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حج کے موقع پر دنیا کے علماء, حج کے موقع پر دنیا کے جو مسلمان علماء ہیں وہ اس کو ڈھونڈیں گے. صحیح. تو میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ حج کے موقع پر پوری دنیا کے علماء کو بلا کے ایک حج کانفرنس ہوتی ہے. اچھا. تو مجھے جب پتہ چلا نا کہ یہ حج کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں پوری دنیا کے علماء کو بلایا جاتا ہے,
تو میں یقین کرے میں نے سمجھا کہ یہ وہی نشانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ان لوگوں نے ہی امام مہدی کو پہلے ڈھونڈنا ہے اور اسی طرح کی ایک مشاورت ہو رہی ہوگی. ظاہر ہے وہ ہر سال اس کے ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں, اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اور یہ حج کے موقع پر ہی ہوتی ہے. پوری دنیا کے علماء بھی ہوتے ہیں. تو جب قیادت کا فقدان ہوگا اور پھر اس میں عربوں کی آپس کی جنگ اور اس طرح کی نشانیاں جو آپ بتا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ریلیٹ ہو سکتی ہیں. اور لیکن ہم کوئی وقت کا تعین نہیں کر سکتے کتنی دہائیاں باقی ہیں یا کتنی صدیاں باقی ہیں یا کتنے سال یا کتنے دن باقی ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتہ. یہ اللہ کو معلوم ہے. البتہ حالات یہ بن رہے ہیں. پہلے امام مہدی آئیں گے, باقاعدہ جنگ ہوگی. امام مہدی کے آنے کے بعد جو مسلمانوں کے حالات ہیں, مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصوں میں ہو جائیں گے. 3 حصوں میں سے ایک حصہ تو وہ ہوگا یعنی 1/3 جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں ہے. جی ہاں. اور اس کی وجہ تو ظاہر ہے یہ ہے کہ وہ انہوں نے نہیں ماننا کیونکہ انہوں نے جہاد پر بیعت لینی ہے. اب جو احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی بیعت ہونے سے پہلے یعنی جب ان کی بیعت کی جائے گی اس سے پہلے وہ عام آدمی ہوں گے, وہ کوئی بہت ایکسٹراڈنری پرسنالٹی نہیں ہوں گے. جس وقت بیعت کر لی جائے گی تو وہ کہیں گے میں جہاد پر بیعت لوں گا پھر, اور مسلمان جہاد پر بیعت کر لیں گے. اور جس وقت بیعت کر لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حجر اسود اور جو مقام ابراہیم ہے اور جو زمزم کا کنواں ہے اس کے درمیان میں, یعنی آپ کہہ لیں کہ تقریباً کعبہ کے دروازے کے سامنے, تو وہاں پہ بیعت ہوگی. کیونکہ آخری دفعہ جب یہ اس کو پکڑیں گے, علماء جا کے اس کو دیکھ لیں گے اور پا لیں گے, وہ ملتزم پہ چمٹا ہوا ہوگا, دعائیں کر رہا ہوگا. تو وہ جب بیعت کر لے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں فَيُصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ, اللہ کریم ایک ہی رات میں اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دیں. یعنی وہ پہلے ایکسٹراڈنری آدمی نہیں ہوگا لیکن اس بیعت کے بعد وہ ایکسٹراڈنری آدمی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جنگیں ہیں, پھر اس جنگوں کے اندر ظاہر ہے مسلمان کام آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ جو لوگ امام مہدی کو نہیں مانیں گے, ظاہر ہے ہم لوگ اپنے نرم بستروں پہ سونے والے اور اپنی عیاشی کی زندگی گزارنے والے, ہم سے کوئی جہاد بھی بیعت لے تو 1000 دفعہ خیال آتا ہے کہ یہ جھوٹا ہی ہوگا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اسی طرح کی کیفیت ہوگی. پھر جب وہ لوگ 2/3 جو ہیں جو اس کی بیعت کر لیں گے, ان میں سے 1/3 یعنی ہاف ٹوٹل میں سے 1/3 وہ شہید ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان سے بہتر روئے زمین کا کوئی اور شہید نہیں ہوگا. پھر جو ان میں سے بچ جائیں گے وہ اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ ان کے ایمان کو کوئی اور چیز پھر ڈگمگا نہیں سکے گی. تو ان پر پھر دجال آئے گا, پھر دجال کے ساتھ اس کی لڑائی, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول, اور پھر یہ ساری چیزیں, یعنی سیکوینس یہ بنتا ہے. اس لیے جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں, جو آپ نے سوال کیا ان ماڈرن چیزوں کو, تو ماحول کے اعتبار سے ریلیٹ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ دجالیت کا ماحول ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ دجال کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہے درست ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ چیز بھی اس دجالیت کے ماحول کے لیے یہ دجالی تہذیب کی ہے, ہو سکتا ہے. کیونکہ ہر چیز کے اندر دجالیت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ جو چھوٹے موٹے دجال آئے, جو آتے رہے, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 29 یا 30 آئیں گے اور ہر شخص اپنے آپ کو رسول بھی سمجھے گا, تو وہ بھی آتے ہوئے پتہ نہیں اب تک کتنے گزر چکے ہیں. ابن سیاد سے لے کر اور پھر آج تک جو ہے وہ کتنے آئے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگ آتے رہے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے شاید. اور ان ماڈرن انڈیکیٹرز کو دجالی تہذیب کے ساتھ جوڑنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن بطور دجال ان کو دجال نہیں کہنا چاہیے. یہ دجال کے معاون, یعنی یہ معاون ہیں, لیکن اصل دجال تو ایک شخص ہی ہوگا. بالکل زبردست بات آپ نے کی. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ ہے, مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا, اور پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا. بات درست ہے, بلکہ ایک خواب بھی دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ طواف کر رہے ہیں, حضرت عیسیٰ طواف کر رہے ہیں اور ان کے وہاں پانی گر رہا ہے بالوں سے, دجال ان کے پیچھے پیچھے ہے. تو کیا یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ایز اٹ از کاپی کرے گا اور بہت سے مسلمان بھی اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ لیں گے اور پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا؟ یہ کیا سیکوینس ہے؟ اچھا, ہو سکتا ہے ایسا ہو. اصل میں چونکہ اس نے دھوکہ ہی دینا ہے, تو دھوکہ دینے کے لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا, واللہ عالم, مجھے یوں لگتا ہے اس میں بھی تھوڑا سا ارتقاء ہوگا.
اچھا. یعنی تھوڑی سی ایک ایسا نہیں ہے کہ دجال پہلے دن ہی جب ظاہر ہوگا تو وہ اس وقت وہ ساری کی ساری اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ اسی وقت اس کو ڈیمونسٹریٹ کر دے گا. صحیح. مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا نا ایک گریجولی وہ آگے بڑھے گا. صحیح. اور اس کو آپ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہوگی، آبویسلی وہ امتحان کے لیے ہے، اہل ایمان کے اوپر بہت بڑا امتحان ہے اور روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اسی لیے آپ نے اس سے پناہ مانگنے کی سارے تلقین کی اہل ایمان کو. لیکن جو اصل بات ہے کہ وہ آپ دیکھیں نا پریکٹیکلی، جیسے آپ نے فرمایا کہ میٹاورس میں چپ جو ہے وہ کسی اور میں ڈال دیں تو وہ اس کے ساتھ، آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ایک آدمی آیا ہے اور وہ دھوکے باز ہے، دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز ہے. بالکل صحیح. وہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بن کے دھوکہ دے، چاہے کسی طرح بھی. اب آپ اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ جو میموری جو ہے دنیا کا جو بہترین سب سے بڑا انجینئر ہے اس کی میموری ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ایک چپ پہ لگا دیتے ہیں. سب سے بڑا جو ڈاکٹر ہے اس کی بھی میموری آپ ایک چپ پہ لگا دیتے ہیں. آپ اس طرح کر کے دنیا کے جو سب سے بڑے علوم رکھنے والے اور سب سے بڑے ماہرین ہیں ان کی میموری ڈاؤن لوڈ کر کے وہ چپ اس دجال کے دماغ میں انسٹال کر دیتے ہیں. صحیح. اب دیکھیں وہ کیا بنے گا. وہ تو بہت بڑی بلا. تو ایسی ہی کوئی چیز ہوگی. ہو سکتا ہے کہ پریکٹیکلی ایسا کوئی بات ہو، لیکن اللہ کریم نے اس کو صلاحیت دی ہوگی فتنے کے طور پر، آزمائش کے طور پر. اور وہ صلاحیت کیسے ہے؟ وہ چپس کے تھرو ہے یا وہ آئے گا تو اپنی ساری صلاحیت لے کے آئے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. البتہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مختلف چیزیں، یہ آہستہ آہستہ ہمیں اس چیز پر پختہ یقین دلا رہی ہیں کہ اس دنیا میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے. تو وہ دھوکے باز جب آئے گا تو یہ بہرحال اس کی معاملت تو ہوگی. زبردست. اور دیکھیں نا، اگر ہم یہ آج کی دنیا دیکھیں شیخ، تو ہم ہر وقت نظروں میں ہیں. یعنی یہ جو سیٹلائٹس ہیں اور یہ ہمارے جو فونز ہیں یہ ہمیں ٹریک کر رہے ہیں. ایک بندہ ان کی نظروں میں ہے تو یہ بھی ایک اس کا ویپن تو ہوگا ڈیفینیٹلی کہ ایک بندے کی خبر رکھنا اور نظر رکھنا لوگوں. ایون ایسی باتیں، سنوڈن ایک بڑا مشہور وسل بلوئر ہے، CIA میں تھا پہلے، اب وہ رشیا میں اس نے پناہ لی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کی سوچ ہے، یہ لوگ آپ کے کمروں تک دیکھتے ہیں، آپ کے لیپ ٹاپ کے کیمراز سے. تو ان کے ہاتھ میں، کیونکہ آج کا جو جنگ ہے نا وہ ڈیٹا کی جنگ ہے. جتنا جس کنٹری کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے آئی تھنک کہ وہ سپر پاور ہے. تو ڈیٹا دیکھیں سارا یہ جمع کر رہے ہیں لوگوں کے بارے میں. اور ہم سمجھتے ہیں فیس بک فری ہے، واٹس ایپ فری ہے. فری تو ہے لیکن اس کے بدلے وہ ہم سے کیا کیا لے رہے ہیں. ایک انفارمیشن میری، میں کہاں جاتا ہوں، میں ٹریک ہو رہا ہوں، میری لوکیشن ساری ٹریک ہو رہی ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ چیزوں سے ریلیٹ کرنا کوئی حرج نہیں ہے. اچھا دیکھیں، یہ اس کے ویپنز یہ تو ہوں گے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا، یہ جو جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جی، یہ جو کچھ ہمیں دے رہی ہیں، آہستہ آہستہ ہماری محلے کی دکان ختم ہو رہی ہے. بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز بن رہے ہیں. پہلے ہم کھانا بناتے تھے، ناشتہ گھر میں بنتا تھا، روٹی پکتی تھی، جو بھی کچھ ہوتا تھا. اب جو ہے ہم بریڈ کا انتظار کرتے ہیں. بریڈ جو ہے پیچھے سے سپلائی ہو رہی ہے. اور پانی جو ہے پہلے نیچے کا پی لیتے تھے ہم، نل کا گھر میں لگا ہوتا تھا، اب پانی کا بھی انتظار ہو رہا ہے، سپلائی آ رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس طرح سے کرتے کرتے یہ سارے کے سارے جو خوراک کے ذرائع ہیں یہ سینٹرلائز ہوتے جا رہے ہیں. اور جب یہ سینٹرلائز ہو گئے تو ان کو ختم کرنے، ایک دن آپ نے بریڈ ہی روکنی ہے نا، بریڈ سپلائی نہ کریں تو ناشتہ ختم، انڈے سپلائی نہ کریں تو یہ ساری چیزیں سینٹرلائز ہو گئی ہیں. وہ ہماری محلے کی دکانیں تو آہستہ آہستہ ڈپارٹمنٹل سٹورز کھاتے جا رہے ہیں. اور یہ ملٹی نیشنل جو چینز ہیں ان کے ہاتھ میں سارا کچھ آ گیا. اور جب وہ دجال آئے گا تو اس نے تو بس ان کے ساتھ ہی ڈیل کرنی ہے نا. بالکل ان کو کسی اور کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اور پانی بھی رک گیا ہمارا، بالکل، اور ہمارا جو ہے وہ کھانا بھی رک گیا. ہر چیز آہستہ آہستہ چیزیں ساری ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی. تو یہ سارے کے سارے یہ نو ڈاؤٹ کہ اس کے ویپنز ہیں. یعنی جتنی بھی احادیث اس کے بارے میں ہیں اب وہ کوئی اتنی حیران کن چیزیں نہیں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے سائنس ترقی کر رہی ہے میں تو سمجھتا ہوں دجالیت کی طرف قدم بڑھ رہا ہے انسانیت کا. کیونکہ آج کی جو شیخ ویسٹرن سائنس ہے میں سمجھتا ہوں وہ تو خدا کے انکار میں نکلی ہے. اس کی مین موٹیویشن ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، بس چھوڑو مٹیریل کو اسٹڈی کرو.
انسانیت کی بہتری کے لیے چیزیں بناؤ. حالانکہ بہتری کے لیے کیا بنائی, زیادہ تو سفر ہی ہو رہا ہے انسان. آپ دیکھیں انفرٹیلیٹی از اے بگ ایشو ان آور جنریشن. میں تو کبھی نہیں آج تک سنا تھا کہ لوگوں کو اولاد نہیں ہو رہی, لیکن آج یہ میں ایک اسٹیٹسٹک پڑھ رہا تھا کہ 1 out of 6 کپلز آر اسٹرگلنگ ود انفرٹیلیٹی. یعنی آپ سوچیں کہ 20% لوگ, تو پتہ نہیں کیا خوراک کھلائی جا رہی ہے, اللہ معاف کرے, کیا ہے انگریڈینٹس اس کے, اور ہم اتنا ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں شیخ کہ نکلنا ہی بڑا مشکل ہے. جیسے آپ نے کہا ہر چیز سینٹرلائزڈ ہے, بندہ کرے گا کیا؟ اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اس کو فیس نہ کرنا, کیونکہ وہ اس طرح سے کوئی قائل کر لے گا اور اتنا ڈپینڈنٹ کر لے گا اپنے اوپر. بلکہ مجھے شیخ وہ ایک جوک بھی یاد آ گیا, جوک کہیں یا ایک بڑی اچھی وضاحت. ایک عالم دین سے اسی طرح ایک لڑکے نے پوچھا کہ اس کے ماتھے کے درمیان کفارہ لکھا ہوگا غالباً, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ پڑھیں, وہ تو بڑا کلیئر ہوگا, ہم پڑھ لیں گے پھر بھی ہم اسے فالو کریں گے. تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا, انہوں نے کہا کہ آپ سگریٹ پیتے ہو, تو اتفاقاً وہ سگریٹ پیتا تھا. تو شیخ نے کہا کہ جی اس پہ نہیں لکھا ہوتا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, لنگ کینسر کی پکچر بھی بنی ہوتی ہے, تو کیوں پیتے ہو؟ کیونکہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں, پتہ ہے نقصان دہ, لیکن پھر بھی جانا ہے. تو اس لیول کا فتنہ اللہ معاف کرے. ایک سوال شیخ میرے ذہن میں بڑا آتا ہے کہ اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو انسانیت بدصورت انسان کو فالو نہیں کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا, انبیاء بھی جو آئے, میں یہی سنا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک وجاہت دی, ایک شخصیت دی, کیرزمیٹک لیڈرشپ دی, تو جو اوصاف اس کے نظر آتے ہیں وہ تو انتہائی کوئی بدصورت قسم کا, یعنی ایک وہ نظر آتی ہے شخصیت. اتنی میجورٹی کیسے, مطلب وہ آپ میں اس حوالے سے دیکھیں, ٹھیک بات ہے, انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کیرزمیٹک پرسنالٹیز دی ہیں اور بہت خوبصورت پرسنالٹیز ہوتی تھیں, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ انبیاء کے خلاف لوگوں کو فالوئنگ نہیں ملتی تھی؟ مسیلمہ کذاب دیکھ لیں, اب وہ بد شکل بھی تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس کے جھوٹا ہونے کا کیا شک رہ گیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور فالوئنگ اس کو بھی مل گئی. بالکل ٹھیک. لہٰذا یہ تو آپ چھوڑ دیں نا. آج کے دور میں کتنے جھوٹے ہیں جن کا جھوٹ جو ہے وہ میڈیا پہ آ جاتا ہے, ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے, اور اس ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹا ہے, پھر بھی اس کو فالوئنگ مل جاتی ہے. بالکل صحیح. لہٰذا یہ تو معیار ہے ہی نہیں, اور لوگ جو ہیں اب اپنے مفادات کی وجہ سے جاتے ہیں, اور شکل جو ہے یہ تو بہت مائنر چیز رہ گئی ہے. بالکل بالکل. دیکھیں ایک چیز ہے, بہرحال خوبصورتی ایک چیز ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے, لیکن یہ بہت ساری کو دسیوں چیزوں میں سے ایک چیز ہے, اور جب لوگوں کو مفاد آ رہا ہوتا ہے, اصل میں ایک دن میں نہیں ہوتا. علی بھائی آپ دیکھیں نا, مجھے یوں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں, ماحول آہستہ آہستہ اس کی طرف جائے گا, لوگ آہستہ آہستہ پھسلتے ہوئے اس کی طرف جائیں گے. بالکل صحیح. مثال کے طور پر آپ نے ایک بات فرمائی کہ لوگوں کے اوپر, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا, لیاتین علی الناس زمان, کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے, اللہ اکبر, بس آنا چاہیے. اللہ. تو اس کو یہ پرواہ نہیں ہے, لا یبال المرء ما اخذ منه امن الحلال او من الحرام, حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے, بس آنا چاہیے. بالکل صحیح. اب آپ یہ بتائیں کہ جب ایک شخص اس نہج پہ پہنچتا ہے, یہ ایک دن میں تو نہیں آ جاتی. آپ پہلے مشکوک روزی میں پڑھتے ہیں, آپ پہلے آہستہ آہستہ جو ہے گرے ایریا جو ہے اس کو اچیو کرتے ہیں, صحیح. پھر کرتے کرتے آپ سیدھے حرام میں چلے جاتے ہیں, پھر آپ کو یہ حرام حلال کی تمیز نہیں رہ جاتی. تو یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. وہ جو فٹ سٹیپس ہیں نا شیطان کے, جی. کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان, تو شیطان ایک ایک سٹیپ کر کے آپ کو اس حرام تک لے جاتا ہے. صحیح. اور پھر جب قوم کو حرام کھانے کی عادت پڑ جائے, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر ہمارے لیڈرز بھی, اور صرف بات ہم پاکستان کے لیول پہ نہیں کر رہے, ہم پوری دنیا کے لیول پہ کر رہے ہیں, جب لوگوں کو حرام کھانے کی عادت پڑ جائے تو جو شخص حرام کھا رہا ہے اس کو پھر باقی کس چیز کی تمیز رہے گی؟ بالکل صحیح. وہ کانے سے آ رہا ہے, اندھے سے آ رہا ہے, وہ خوبصورت سے آ رہا ہے, وہ بدصورت سے آ رہا ہے, آنا چاہیے بس. صحیح صحیح. تو آپ کو جو بھی مفادات کے لیے آپ کو دانہ ڈالے گا,
آپ اس کی طرف چلتے جائیں گے. بالکل. لہٰذا وہ ملکوں کے اعتبار سے امریکہ ہو، وہ رشیا ہو، وہ کوئی بھی ہو، چائنا ہو، وہ آپ کو دانہ ڈالتے ہیں، آپ بھاگ کے اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے جاتے ہیں. ادروائز آپ یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، کبھی سنا ہوگا دنیا میں کہ ہمارے علماء کرام جو ہے وہ بیٹھے آئی ایم ایف سے قسط ملنے پر شکریہ ادا کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا، اور یعنی ایک سودی ڈیل کے اوپر علماء کرام شکر ادا کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، لہذا چلتے 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 ڈیٹیریشن آتی ہے، اور پھر ہم شاید اس نہج پہ پہنچیں گے کہ دجال کو قبول کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. اور یہ بھی تو پاسبلٹی جیسے آپ نے کہا کہ ورچوئل ریالٹی دیکھا جائے یا کوئی بہروپیہ ہو، وہ بہروپ اپنا روپ بدلنے والا ہو، اتنا جلدی ریکگنائزیبل نہ ہو اور دیکھنے کے لیے خاص نظر چاہیے ہو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے ویوز بھی ہیں. جیسے میں اکثر سوچتا ہوں کہ دیکھیں آج کے دور میں سب سے ایسی شخصیات جن پر لوگ جان چھڑکتے ہیں اور اپنا مسیحا مانتے ہیں، جیسے بل گیٹس ٹو نیم ون، بہت بڑا فلنتھروپسٹ ہے، لیکن اس کی ایک اور شخصیت بھی ہے، اس کے بارے میں ہے جی کہ اسی نے کرونا وائرس کی یہ ساری مطلب بہت سی تھیوریز، کانسپریسی تھیوری کہہ لیں، اس نے پاپولیشن ریڈیوس کرنی ہے یا ریسورسز اس کے ہاتھ میں ہیں وغیرہ وغیرہ. ایلون مسک ایک نام ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس لیول پہ وہ اس وقت اسپیس کے بارے میں کتنی انوینشنز کر چکا ہے، مارس کو کولونائز کرنا چاہتا ہے. تو میں اکثر ہی سوچتا ہوں کہ دیکھیں کیا پتہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہیں ہی، لیکن سپوز یہ دجال ہیں تو میجورٹی تو فالو کر رہی ہے، اور آج یہ کچھ بھی کہہ دیں کہ جی ہم دنیا کو اس طرح بچائیں گے تو میجورٹی تو فالو کرے گی، کیونکہ میجورٹی تو یہ مانی ہوئی ہے کہ دنیاوی معاملات میں تو یہ پی ایچ ڈیز ہیں، اور یہ تو پتہ نہیں کتنی بڑی بلا ہیں، جو یہ کہیں گے ہم مانیں گے، ہم کیوں مانیں باقیوں کو، ان کو تو علم ہی کوئی نہیں ہے. تو میرا تو خیال وہ اس طرح کی بھی کوئی شخصیت ہوگا. وہ جو ماتھے پہ لکھا ہوا ہے نا کافارا، جی وہ ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا. صحیح. وہ صرف ایمان والوں کو نظر آئے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اگر ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، پھر یہ فراست جو ہے نا، اتقِ بفراست المومن، تو مومن کی جو فراست ہے نا وہی دیکھ سکے گی کہ یہ شخص کیا ہے. صحیح. اور آپ دیکھیں اس دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور ہم یہ مطلب سیل پرچیز میں کوئی چیز لینی ہوتی ہے، کوئی بیچنی ہوتی ہے، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور یہ دھوکہ دینے والے ہر دور میں رہے. بالکل ٹھیک. اور یہ جو تیزی، تراری، چالاکی، ہوشیاری لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں کہتے ہیں بڑا سمارٹ ہے وہ چلتا، یہ سارا کا سارا بے ایمانی کے علاوہ. اور یہ بعض اوقات لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے کہ آپ، ظاہر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت جو دی ہے مجھے نہیں دی، اور بعض لوگ بہت تیز ترار ہوتے ہیں، صاحب فراست بھی ہوتے ہیں، گفتگو میں بڑے جو ہے نا وہ چلتر ہوتے ہیں، ہر چیز ان کو مطلب اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی. ان کو کہاں استعمال کرنا ہے یہ ایمان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. دیکھیں ایک صحابی تھے غالباً قیس بن سعد، غالباً اس کا نام اگر میں بھول نہیں رہا، رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی نا کہ دھوکہ جو ہے وہ جہنم میں لے جاتا ہے، اگر میں نے یہ نہ سنی ہوتی لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ، میں دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ لوگوں کو فریب دینے والا ہوتا. مطلب جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہوئی، تو گویا میں اپنی وہ صلاحیتیں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں نہیں استعمال کرتا. کیوں؟ اللہ کا خوف ہے. تو اصل چیز جو ایمان اگر انسان کے ساتھ ہو تو آپ کی صلاحیتیں بھی مینٹین رہتی ہیں. آپ ان چیزوں کو کوئی حرج نہیں کسی کے سامنے آدمی بدھو بن جائے، کچھ نہیں ہوتا. جب آپ اہل ایمان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں اور کسی وقت آپ کو کوئی چھوٹی موٹی بات ایسی کرنی پڑ جائے تو یہ ایک پورا کلچر ڈیولپ ہوتا ہے جس کو ایمان کا کلچر کہتے ہیں. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے جب بات فرمائی، صحابہ حیران ہو گئے. کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، سارا کچھ اس کے پاس ہوگا، ہر چیز اس کے پاس ہوگی، تو ہم کیا کھائیں گے؟ مطلب سارا کچھ تو اس کے پاس ہے، تو ہم اس کی اگر پیروکار بھی نہیں بننا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، تو ہم کھائیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا تسبیح، تحلیل اور تکبیر کافی ہوگی. لا الہ الا اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا، اللہ اکبر کہنے سے پیٹ بھر جائے گا، سبحان اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا. آپ اب دیکھیں نا، میں اور آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کی سارا دن تسبیحات کریں، ہمارا پیٹ تو نہیں بھرتا. کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں، اللہ کے ذکر سے آپ کی بھوک مٹے. جب آپ اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے دجال کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا، اور وہ ایمان ہی ہے جو آپ کو بچائے گا. دیکھیں اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے یہاں بات کی تھی، تو میں نے عرض کیا تھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف پڑھا کرو. آپ نے فرمایا میں ہوا میرے ہوتے ہوئے نکل آیا نا, اور صحابہ ڈر گئے تھے نا, تو آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو میں اس کے ساتھ لڑ لوں گا تمہاری, میں اکیلا کافی. اگر میرے بعد آیا تو تم سب نے خود ہی لڑنا ہے, اپنا اپنا حساب خود کرنا ہے. البتہ آپ نے یہ فرمایا کہ سورہ کہف جو ہے نا وہ پڑھا کرو, یہ تمہیں فائدہ دے گی, اور خاص طور پر پہلی 10 آیات کی بات کہ پہلی 10 آیات جو ہیں وہ پڑھو. جس نے یہ یاد کر لی, یہ پڑھ لی, وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. صحیح صحیح. اب یہ 10 آیات کیا ہے؟ اب کیا خیال ہے کہ بس وہ ورڈنگ ہے, صرف الفاظ ہیں, صحیح یاد کر لیں بس اور کافی ہے؟ نہیں, وہ ایک پالیسی ہے. مطلب وہ 9ویں اور 10ویں آیت کو آپ دیکھیں, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ومن لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. سبحان اللہ. کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف اور تختی والے یا رقیم والے یہ ایک بس ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ یعنی صرف نشانی نہیں تھے, وہ نشانی بھی تھے, یہ ایک پالیسی ہے. اور آپ کو قرب قیامت یہ پالیسی ہی کام دے گی. کیا؟ اذ اوى الفتية الى الكهف, اللہ, جب لوگ اپنا ایمان بچا کے غار کی طرف آ گئے. کیا لہٰذا آپ ایک غار کریٹ کریں, اور وہ غار کیا ہے؟ یہ کمرہ غار نہیں ہو سکتا, کوئی فزیکل غار نہیں ہو سکتا, ہم کسی فزیکل غار میں چھپ نہیں سکتے. صحیح. دیکھیں اس دنیا میں جہاں برمودا ٹرائنگل کی مسٹری تو موجود ہے, جی ٹھیک ہے, لیکن ہم کہیں چھپنا چاہیں ہم تو ٹریک کیے جا رہے ہیں. بالکل. ہم تو ہر جگہ پہ, کوئی جگہ چھپنے کی اس دنیا میں نہیں ہے. صحیح. تو یہ سارا نظام جب دجال کو سپورٹ کرے گا اور اس کا ہی سپورٹ کرنے کے لیے بن رہا ہے, صحیح, تو ہم کہاں ہوں گے؟ صحیح. ہم تو اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. جی ہاں. لہذا مقابلہ کس بات پر ہے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف. آپ غار کریٹ کریں, اور میرے خیال میں اس ورچوئل ورلڈ کے اندر وہ ورچوئل غار ہی ہوگا. اللہ اکبر. آپ ایک ورچوئل غار کریٹ کریں جو ایمان کی بنیاد پر, کیا بات, یعنی میرا آپ کا تعلق ایمان کی بنیاد پر, آپ کا ہمارا ان کے ساتھ تعلق ایمان کی بنیاد پر. ہم حتیٰ کہ میں تو علی بھائی فروٹ خریدتا ہوں نا, صحیح, تو میں کہتا ہوں کسی داڑھی والے سے خریدیں. صحیح صحیح. وہ قیمت زیادہ لگاتا ہے, کم لگاتا ہے, میں تو اس بنیاد پر خریدوں کہ یہ دین کے اور ایمان کے زیادہ قریب ہے. وہ ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا, صحیح, لیکن میں تو اس کو بنیاد کوشش بناؤں نا. لہٰذا اگر ہم یہ کر لیں گے, ایک آدمی دور افریقہ میں کہیں بیٹھا ہو اور ایک آدمی مشرق بعید میں بیٹھا ہو, لیکن میرا تعلق اس کے ساتھ اگر ایمان کی بنیاد پر ہے, تو ہم سب کی یہ جو کمیونٹی بنے گی یہ ہے وہ غار. زبردست. اس دور میں اگر ہم ایمان کی بنیاد پر غار بنا لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا یہ ذکر بھی کام آئے گا, پھر ہم یہ ایمان کی بنیاد پر یہ کمیونٹی بچے گی. دجال سے جس نے بچنا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر بچنا ہے, اور کوئی بچنے کا طریقہ ہے ہی نہیں. زبردست. اب اسی ماڈل کو شیخ ہم اپلائی کریں, یوتھ کو کہیں کہ تمہاری یونیورسٹی میں بہت فتنہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میری یونیورسٹی میں تو ٹاکس ایسی ہوتی ہیں, پروفیسرز ایسے ہیں, ایونٹس ایسے ہوتے ہیں, تو وہاں اپنا غار بناؤ, اکٹھے رہو ایمان والے ساتھ, اور کمرے میں بیٹھو, دین کوئی کورس کرو, آپس میں کوئی ایمانی ایسی باتیں کرو اپنا ایمان بڑھانے کے لیے. تو ہر کوئی اپنا غار تو کریٹ کر سکتا ہے شیخ اپنی جگہ پر بیٹھ کے. تو بڑا زبردست یہ سلوشن, واقعی یہ پالیسی ہے. ایک سوال شیخ میرے ذہن میں آتا ہے کہ دجال کے بارے میں یہ آتا ہے نا جی کہ وہ 40 دن کے لیے آئے گا. تو کچھ لوگ اس کی انٹرپریشن یہ کرتے ہیں کہ یہ ایکچولی جو ہے نا کہ 1 day like a year, 1 day like a month, 1 day like a week, اور ریسٹ آف دا ڈیز تمہارے دنوں کے برابر. وہ کہتے ہیں کہ یہ لٹرلی دن نہیں ہیں یا سال نہیں ہے, بلکہ یہ دور ہیں, خاص قسم کے دور ہیں. جیسے اس کا جب ظہور ہو جائے گا, ظہور ہونے سے مراد وہ یہ لیتے ہیں جی کہ ظہور تو ہو گیا, تمیمت داری نے جب دیکھ لیا تو وہ وہاں سے شروع ہو گیا اس کا ظہور. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایکچولی اسپیسیفکلی شیخ عمران حسین کا ویو اس وقت دے رہا ہوں, کیونکہ دجال کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور اوپینینز انہی کے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جزیرے میں جب اس کو دیکھا گیا اس کا ظہور شروع ہو گیا. اس کے بعد جو پہلا وہ سال مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ برٹش امپائر ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ویو بڑا مشہور. دوسرا جو منتھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ امریکن جو ہے نا وہ ہوگا. تو تیسرا وہ ویک کو لیتے ہیں جی کہ یہ چائنیز اور یہ جو طاقتیں ہیں, اور اس کے بعد اس نے بالکل ظاہر ہو جانا ہے, اور وہ 37 دن ہوں گے وہ جو امام مہدی والا. اس کی کتنی گنجائش ہے اس طرح کے ویو کی؟ وہ کہتے ہیں کہ جساسہ جو ہے وہ اس کا جساسہ ہے غالباً جو جانور تھا,
وہ بہت بڑا اس کا اسپائی ہے, جاسوس ہے, جاسوسی کا نظام ہے. جاسوسی کا نظام ہے. تو وہ ایون سارے لیڈرز اس سے ملاقاتیں کرتے ہیں جا کے اس جزیرے میں. وہ جزیرے کی لوکیشن بھی وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے, حالانکہ جو وہ آپ نے نام لیا برمودا ٹرائنگل تو ویسٹ کی طرف ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کلیئر مشرق کی طرف غالباً اشارہ کیا تھا وہ جو تمیم الداری. لیکن دیکھیں نا آپ اگر ادھر سے جاپان کی طرف سے دیکھیں جی تو وہ جو بحر الکاہل کے اندر پیسیفک اوشن کے اندر جو ہے صحیح, وہاں بھی ایک مسٹری ہے نا, ہاں جس کو سیٹینک ویوز کہتے ہاں ہیں. ہاں 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 ڈیول سی, وہ ڈیول سی ہے بالکل, اور وہاں وہ بھی مسٹری ہے. وہ بھی مسٹری ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں ایک طرف برمودا ٹرائنگل ہے اور ایک طرف جو ہے وہ شیطانی موجیں ہیں اور وہ شیطانی سمندر ہے, درمیان میں امریکہ ہے. صحیح بالکل بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان جو ہے خود ابلیس جی اس کا تخت بھی پانی پر ہے, جی ہاں اور یہ پانی میں رہتا ہے. بالکل ایسے. تو ہو سکتا ہے ان دونوں جگہوں میں سے ایک پہ دجال ہو اور ایک میں شیطان ہو, صحیح صحیح. اور ان کے ساتھ کنیکشنز دیکھیں, قرآن نے تو کہا لا یوحون الی اولیاءہم, کہ وہ جو ہے نا ان کا کنیکشن ہوتا ہے. صحیح, شیطانوں کا اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. بالکل بالکل صحیح. تو جب یہ تعلق ہے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ دجال کے ساتھ تعلق ہو. جساسہ کو جاسوسی کے نظام سے انٹرپریٹ کرنا کوئی بعید نہیں ہے, ہو سکتا ہے بالکل. لیکن یہ سارا کا سارا ہم امکانی حد تک کہہ سکتے ہیں نا, ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے. اس کو حتمی تعین ہم نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص حتمی تعین کرے یہ غلط ہے, صحیح. لیکن امکانی حد تک جساسہ دیکھیں, قرآن نے کہا اکالون للسحت سماعون للکذب اکالون للسحت. یہودیوں کی یہ خصوصیت سورۃ المائدہ میں قرآن نے 2 دفعہ کہی, سماعون للکذب اکالون للسحت, بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کو اور بہت زیادہ کھانے والے حرام کو. اچھا حالانکہ سامعون یا سامعین سننے والے ہوتے ہیں, لیکن سماعون بہت زیادہ سننے والے اور اکالون بہت زیادہ کھانے والے حرام, یعنی پرلے درجے کے حرام خور ہیں اور پرلے درجے کے جھوٹ کے رسیا. اب یہ جو نشانی ہے کہ وہ جھوٹ کیا, اب اس میں قرآن نے یہ کہا جھوٹ سنتے ہیں. صحیح. اب جھوٹ کے لیے سنتے ہیں, للکذب, جھوٹ بنانے کے لیے یا جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو جتنا نظام جاسوسی کا بنا ہوا ہے نا, مجھے تو یہ لگتا ہے یہ سماعون للکذب جو قرآن نے کہا ان کے بارے میں, تو یہ سارا کا سارا جاسوسی کا نظام اصل میں جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. یعنی ہر شخص کا جاسوسی کا نظام بنا لو, ہر ایک سے خبر لے لو اور خبر لے کے اس سے اپنی مرضی کی خبر جو ہے وہ آگے شیئر کر دو. اور پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ سارا کا سارا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی سارا کنٹرولڈ ہے. کوئی جگہ جو ہے کسی جگہ خبر آپ کہیں کہ صحیح آ رہی ہے, یہ تو نہیں, خبر ان کے پاس صحیح ہوتی ہے. جاسوسی کا نظام ٹھیک ہے, مانیٹرنگ ٹھیک ہے, سرویلنس ٹھیک ہے, لیکن اس خبر کو جب نشر کرنا ہے تو وہ نہیں. تو یہ سماعون للکذب جو ہے اس کی یہ ٹرو انٹرپریٹیشن ہے. لہذا جساسہ جو اگر کسی نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی ہے جاسوسی کا نظام ہے تو بالکل درست ہو سکتا ہے, کیونکہ تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کو جو لے کے گیا وہاں وہ جساسہ ہی تھا. اور جساسہ کیا تھا, اس کی انٹرپریٹیشن بھی یہ ہے, نہ اس کی شکل جانوروں جیسی تھی نہ انسانوں جیسی تھی, بال بہت زیادہ تھے, یہ نہیں پتہ چلتا تھا اس کی پشت کدھر ہے, اس کا سیدھا کدھر ہے. تو یہ اصل میں بالکل ایک سمبولیکلی ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کا جو پورا نظام ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا نہ سرا کدھر ہے اور نہ فرنٹ کدھر ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے, اور ہم بیڈ روم تک جو ہے مانیٹر کیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو پہنچ کے پھر وہ نشر وہ کرتے ہیں اور خبر وہ دیتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہے. تو یہ سماعون للکذب کی ایک تشریح ہو سکتی ہے. لیکن یہ ساری باتیں میں ونس اگین کہوں گا, اس میں حتمی تعین کرنا کہ یہ ہے, یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. ہم نے بس ایک امکانی حد تک ہو سکتا ہے, لہذا کسی نے بھی کہا ہے تو امکانات کی بات درست. بالکل صحیح. کچھ لوگ یہ بھی آج کل بڑی تھیوری چل رہی ہے کہ دجال ٹائم ٹریولر ہوگا. یعنی وہ یہاں سے بات لاتے ہیں نا کہ دیکھیں وہ ہر دور میں ایگزسٹ تو کر رہا ہے. جیسے یہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے. میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی اور نے نہیں بتائی کہ وہ کانا ہے. تو یہاں سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ہر دور میں ایگزسٹ کر رہا تھا, حالات بھی دیکھتا ہے اور مختلف اوقات میں یعنی مختلف ٹائم زونز میں آ سکتا ہے, آیا بھی ہے.
ٹائم ٹریول کر کے آئے گا یا ٹائم ٹریول کر جاتا ہے, چیزیں دیکھ جاتا ہے. جیسے اس کو یہ پتہ تھا کہ اس کی آنے کی نشانیاں کیا ہیں, یعنی اس نے پوچھا کہ وہ جو سی آف گیلیلی ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے. پھر اس نے ایک گارڈن آف بیسن تھا, اس کے بارے میں تمیمت داری سے پوچھا. یہ باتیں کیسے اسے پتہ ہیں؟ کیا وہ پہلے آ کے اس نے دیکھ لیا ہے؟ کیونکہ ٹائم ٹریول کی آج کل بہت بات ہوتی کہ پاسبل ہے, اور یہ پورٹلز وارم ہولز کی بہت آج کل ڈسکشن چل رہی ہے. گورے اس پہ موویز بنا رہے ہیں, ہمارے بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں گیموں کے تھرو. اس پہ میں نے کافی شیخ ریسرچ کی ہوئی ہے. ایسے کریکٹرز بنا رہے ہیں جو دجال سے تشبیہ یعنی ان کی دی جا سکتی ہے, سارے ایٹریبیوٹس دجال, اور بچے لائک کر رہے ہیں ان کریکٹرز کو. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ٹریولنگ کی ایبلٹی بھی ہوگی؟ کیونکہ اس کے ٹریول کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے ایک کونے سے دوسرے کونے جو ہے وہ ود ان سیکنڈس ٹریول کرے گا. بلکہ جسٹ ٹو کوٹ ون سچ کریکٹر, ایک بڑا مشہور مارول کا کریکٹر ہے ڈاکٹر اسٹرینج. چونکہ میرا انٹرسٹ ہے اس طرف, تو میں مارول کے کریکٹرز اور ان کی موویز کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں جا کے. تو اس میں ایک یہ جو ڈاکٹر اسٹرینج ہے یہ ایک اس طرح سے پورٹل بناتا ہے, وارم ہول, اور اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ود ان سیکنڈس ٹریول کر جاتا ہے وارم ہول کے تھرو. تو اس کا مطلب گوروں کو کچھ تو پتہ ہے اس سائنس کا, یا دجال کے بارے میں ظاہر ہے ایک نالج تو کیری فارورڈ ہوتا آ رہا ہے ہسٹوریکلی, تبھی تو اس طرح کے کریکٹرز بن گئے. ورنہ بالکل ذہنی طور پہ ایک فینٹیسی کے طور پہ کریکٹرز بنانا میں نہیں سمجھتا. کچھ نہ کچھ تو ریلیشن ہے یہ ساری چیزوں کا. آپ کو کیا لگتا ہے, ایسا ممکن ہے کہ وہ یہ چیزیں یوز کر کے ٹریول کرے اور ٹائم ٹریول کرے, یا ایک جگہ سے دوسرے کونے ود ان سیکنڈز یہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے چلا جائے؟ دیکھیں یہ بالکل ممکن ہے. ایسا کہنا کہ یہ ممکن نہیں ہے تو درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کے پاس ساری صلاحیتیں ہوں گی اور وہ ود ان سیکنڈز ٹریول بھی کرے گا, اور پھر اس کے پاس وہ کہے گا بادلوں کہے گا بارش آ جائے تو بارش آ جائے گی, اس کے کہنے سے زمین جو ہے وہ کھیتی اگا دے گی, اور ہر چیز سارے وسائل اس کے پاس ہوں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایکسٹراڈنری صلاحیتیں اس کی, اور جس کو آپ کہتے ہیں ما فوق الفطرت قسم کی چیزیں اس کے پاس ہوں گی. عام جو ہم اس طبی کائنات میں دیکھتے ہیں وہ نہیں ہوں گی, بلکہ ما بعد الطبی کچھ چیزیں اسے ایسی ہوں گی جو بالکل بیونڈ دا ریزن, اور یہ جو ہماری جو فزیکل نیچرل فینومینا سے نیچرل فینومینا اور فزیکل کائنات ہے اس سے بیونڈ ہوگا. اچھا یہ تو ہوگا, لیکن کیسا ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے. اور ویسے بھی جو 40 دن والی بات ہے, پہلا دن سال کے برابر, یہ اس کی انٹرپریشن مختلف ہو سکتی ہیں. دیکھیں ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دن واقعی اتنا لمبا ہوگا, رات ہی اس کے اتنے مطلب 1 سال بعد آئے گی, لیکن یہ پاسبل نہیں لگتا. مجھے یہ لگتا ہے ہو سکتا ہے, اور اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی بھی گئی ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے اور دنیا والوں کے لیے مشکل اتنا ہوگا کہ پہلا دن سال کے برابر لگے گا. صحیح. یعنی مشکلات کی وجہ سے, کہ وہ ہوگا تو دن نارمل, لیکن وہ اس قدر مشکل, جیسے آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹائم گزرتا ہی نہیں ہے, اور جب آپ کو کمپیریٹیولی آپ ایزی ہو جاتے ہیں تو ٹائم جلدی گزر جاتا ہے. تو اس طرح سے پہلا دن سال کے برابر, اگلا دن مہینے کے برابر, پھر ہفتے کے برابر, اور پھر آہستہ آہستہ لوگ عادی ہو جائیں گے. اچھا یہ آیا ہوا ہے تو یہ اپنے جو ہے نا وہ کمالات دکھا رہا ہے, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے, لوگ جو ہیں جو اس کے ساتھ ملنے والے ساتھ مل گئے, بچنے والے بچ گئے, اور کسی حد تک چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گی. یہ بھی اس کی انٹرپریٹیشن ہے, واللہ عالم. لہٰذا میں ونس اگین وہی کہوں گا کہ اس کو ہم حتمی طور پر کوئی چیز نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ہی ہوگا, لیکن امکانی حد تک یہ ساری بات, جب آپ امکانی حد تک یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو ٹائم ٹریولنگ جو ہے یہ بھی امکان کے سے باہر نہیں ہے. یہ بالکل اس کا بھی امکان ہے کوئی ایسا ہو, لیکن یہ کہنا کہ اس سے پہلے بھی وہ ظاہر ہو چکا ہے یہ تھوڑا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے ہمارے پاس کوئی اتھینٹک اور سورس آف نالج نہیں ہے سوائے کتاب و سنت کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ پہلے آ چکا ہے یا ہر نبی کے دور میں آ چکا تھا. یہ تو آیا کہ ہر نبی نے ڈرایا ہے کیونکہ آنے والا ہے. صحیح. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر نبی نے خبر دی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے,
تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور بھی آتا رہا ہے پہلے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آتے تھے پھر چلے جاتے تھے، ایسا نہیں ہے. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر پہ تشریف لائے ہیں اور ہر نبی نے آپ کے بارے میں خبر بھی دی ہے اور بتایا بھی ہے، تو اسی طرح سے دجال جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنا ہے اور بالکل آخر پہ جا کے آنا ہے، اس فتنے سے ڈرایا ہے ہر نبی نے کہ اس فتنے سے بچ جاؤ. اور ظاہر ہے کہ آپ اگر انبیاء کو ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو جو مشترکہ نقطہ ہے دعوت کا وہ تو توحید ہے، اور جو مشترکہ چیز ہے وہ ایمان ہے. تو ایمان کی بنیاد پر جتنے بڑے بڑے فتنے آئے ایمان کی بنیاد پر لوگ بچے ہیں، اور آئندہ بھی ایمان کی بنیاد پر ہی لوگ بچیں گے. اگر ایمان قائم رہے گا تو پھر لوگ بچ جائیں گے، وگرنہ فتنہ آ جائے گا تو فتنے کے دور میں کچھ سمجھ نہیں آتی. اس وقت پھر بالکل آپ یوں سمجھیں کہ ایسا دھندلکا ہوتا ہے، ایسا کنفیوژن ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں سے پہلے عمل کر لو. یعنی جب وہ چھا جائیں گے تو پھر عمل نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس وقت تو آپ نے فرمایا کہ شام کو صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوا پڑا ہوگا. لہٰذا اس سے پہلے آپ نے کرنا، یعنی فتنہ جیسے جیسے چھاتا چلا جاتا ہے عمل کی قوت کم ہوتی چلی جاتی ہے. آپ اگر ایمان کی بنیاد پر زندگی گزاریں گے تو ایمان کی بنیاد پر زندگی وہ ہر دور میں وہ اسی طرح سے پے بیک کرتی ہے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں، اس وقت آپ حالت ایمان میں ہیں، آپ کو بالکل فیوریبل کنڈیشنز ملتی ہیں، اس خاص ماحول میں آپ نے ایمان کی زندگی گزاری، آپ کو تب بھی ثواب ملا، اجر ملا. اگر آپ ایسے دور میں ہیں جو دجالی دور ہے، اس دجالی دور میں آپ ایمان کی بنیاد پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ شدید مشکل ہے. اب اسی طرح کی زندگی آپ اب گزارنے کی کوشش کریں تو یہ تو ایک انتہا درجے کا مشکل کام ہے. وہ جو خیر القرون تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اب تو ہم بدترین دور میں ہیں. تو آپ نے پھر خوشخبری دی، آپ نے فرمایا اس بدترین دور میں جو عمل کرے گا نا اس کو پھر 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. تو صحابہ نے پوچھا 50 لوگ اس دور کے یا 50 لوگ ہمارے دور کے؟ تو آپ نے فرمایا 50 منکم، تمہارے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. گویا جیسے جیسے حالات شدید تر ہوتے چلے جاتے ہیں تو تب عمل کا جو اجر ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے، وہ صحابہ کرام کے 50 صحابہ کرام جتنا اجر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشکلات آتی رہتی ہیں، ایمان والوں کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، پریشانی کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ. اگر آپ قرآن سے جڑے ہیں، آپ اگر سورہ کہف سے جڑے ہیں، اس پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں، ایمان کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ایمان کی بنیاد پر تیار کر رہے ہیں، رف ٹف کا عادی کر رہے ہیں. آپ ان کو ذکر دیکھیں، بچے بیٹھ کے ذکر کریں نا، ذکر کرنے کی عادت ڈالیں نا. اور آپ دیکھیں، خود آپ ایکسپیرینس آپ نے یقیناً کیا ہوگا اور اپنے بچوں کو ایکسپیرینس کروائیں، جتنا زیادہ بچے ذکر کریں گے بھوک کم ہوگی اللہ، اور آپ کو یہ مادی بھوک ختم ہوتی جاتی. ایک ہے وہ لسٹ، جو مادیت کو حاصل کرنے والی لسٹ ہے، وہ بھی ختم ہوتی ہے، اور وہ جو اشتہا ہے، بھوک، وہ بھی کم ہوتی ہے. جب جیسے جیسے آپ ذکر کے اندر انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ اگر ایسی عادت بنا لیں اور ہمارے بچے ایسی عادت بنا لیں کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے مزین کر لیں، تو یہ آہستہ آہستہ یہ ہم انشاءاللہ اس طرز عمل کے اور اس ایمانی زندگی کے عادی ہو جائیں گے جو دجال کے خلاف ہمیں پورا انشاءاللہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے اہل ایمان کے ساتھ. دیکھیں، شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں یہ کروں گا. جہاں کہیں اس نے بات کی ہے، ہر جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. بات ختم. شیطانی قوتوں کا زور رحمانی قوتوں والوں پر چلتا ہی نہیں. سمپل از دیٹ. بہت ویک ہیں وہ. آپ اگر لیکن آپ رحمانی قوت والے بنے نا، اور اس کے لیے آپ کے پاس جو ٹولز ہیں اس کو آپ اویل نہیں کرتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. آخری سوال بس شیخ کہ مجھ سے سوال بہت ہوتا ہے کہ احادیث کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈیمیج irreversible ہوگا، دجال کے جو جتنے بھی ڈیمیجز ہیں. تو ظاہر ہے اس کو چونکہ ریورس نہیں کیا جا سکتا، تو کیا ہمیں چلیں ذکر کی آپ نے بات کی، ایمانی اس کی بات کی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کیا ماحول کو بھی چینج کرنا پڑے گا؟ یعنی جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک دور آئے گا کہ تمہیں پہاڑوں کی طرف جانا پڑے گا، تمہارا بہترین اثاثہ ایک بکری ہوگی، اس کا دودھ، اور
ایک صحابی نے پوچھا غالباً حضرت حذیفہ نے کہ اگر وہ میسر نہیں تو اللہ کے نبی نے کہا ٹہنی چباتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ وہی دور ہے جب وہ آ جائے گا؟ ہمیں اس سے بچنے کے لیے ٹوٹل آرگینک ہونا پڑے گا, ان آرگینک لائف سے بہت دور, ٹیکنالوجی سے دور, یہ آرٹیفیشل چیزوں سے دور, اور اپنے آپ کو باقاعدہ ولیجز میں لے جانا پڑے گا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں عمران حسین صاحب نے تو ولیج بنا بھی لیا, اور وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر آ کے رہو تاکہ تم ٹوٹلی محفوظ ہو جاؤ. تو اس لیول پہ جانا پڑے گا, یا جو آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے ذکر ہی انشاءاللہ ہمارے لیے اور ایمانی کیفیت کافی ہے؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ آپ اگر اس سینٹرلائزڈ سسٹم کے ساتھ ہیں جو کل دجال کے ہاتھ میں چلے جانا ہے جی, تو پھر آپ اس سسٹم کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. ولنریبل, بالکل بالکل. ٹھیک ہے جی, لہٰذا اس سے بچنے کے لیے آپ کو اس سسٹم سے جتنا آپ ہٹیں گے اتنا زیادہ فائدے میں رہیں گے. تو یہ تو بات ٹھیک ہے, ظاہر ہے آرگینک چیزیں آپ استعمال کریں, آپ خود اگا سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں کیاری میں سبزی اگاتے ہیں, ایک وہ سبزی جو سپلائی ہوتی ہے, سپلائی تو رک جائے گی. اگر آپ نے گھر میں سبزی اگانے کی عادت ڈالی ہوئی ہے وہ تو نہیں رکے گی, وہ تو آپ کے گھر میں ہے نا. تو وہ چاہے آپ گاؤں میں ہیں چاہے کسی, یہ اصل میں اس کے اندر فلسفی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ بچ جائیں گے. قطعاً ایسا نہیں ہے. کوئی اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ بچ جائیں گے اور شہر والے پھنس جائیں گے, ایسا قطعاً نہیں ہے. بالکل. مسئلہ لائف سٹائل کا ہے. آپ جس طرح کے لائف سٹائل کا اپنے آپ کو عادی بنا رہے ہیں نا, وہ لائف سٹائل دجالی تہذیب کا ڈیپینڈنٹ ہے, آپ کبھی نہیں بچیں گے. جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ دجال سے بچنے کے لیے آپ گویا سبیل کر رہے ہیں. لہٰذا میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو رف ٹف کا عادی بھی بنائیں, اس کو ایمان کی بنیاد پر. دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام, جو ہر دور میں ان کی مثال جو ہم دینی چاہیے, کیسا گھرانہ ہے. یعنی بیوی ہے تو ان کو ایک خالی جگہ پہ, خالی وادی پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے, ان کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. کیسی بیوی ہے, ان کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. کیا ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا؟ سارے خطرات تھے. لیکن جب ایمان بنیاد بنانا, پوچھتی رہیں پیچھے سے ابراہیم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, کیوں چھوڑ, وہ بولتے ہی نہیں تھے. تو جب خود خیال آیا اللہ ہمارا کبھی حاضا, کیا اللہ نے حکم دیا ہے, تو انہوں نے پھر کہا نعم, تو پھر شیر ہو گئی. تو اللہ نے حکم دیا ہے, پھر یہ کوئی چیز جو ہے مجھے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں, اللہ سنبھال لے, اللہ سنبھال لے. وہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے, خواب میں دکھایا کہ اس کو ذبح کر دو. اب ذبح کرنے کے لیے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں. اب وہ بیٹا کیا کہتا ہے, یا ابت فعل ما تؤمر. معاملہ اس کا ہے صحیح کہ آپ اس کے حکم پر کر دیجئے. قربانی ہوئی تو نہیں, سبحان اللہ, قربانی تو نہیں ہوئی, بالکل صرف گفتگو ہوئی ہے. صحیح, اور وہ ایمان کی بنیاد پر ہوئی ہے. بالکل صحیح. وہاں بھی گفتگو ایمان کی بنیاد پر ہوئی ہے. لہٰذا آپ زندگی میں اگر کسی بھی, یعنی ہر دور میں وہ ایمان ہی ہے سکہ رائج الوقت اہل ایمان کے لیے. اگر اس کو آپ لے لیں گے انشاءاللہ, دجال کیا کوئی اس سے بڑا فتنہ بھی آ جائے گا تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. زبردست زبردست, جزاک اللہ خیر شیخ, اللہ آپ کو جزائے خیر. بہت ماشاءاللہ, مجھے بھی فائدہ ہوا پرسنلی, کیونکہ میں اس پہ ریسرچ کرتا رہتا ہوں, تو آج مجھے بھی بڑے آنسرز اس حوالے سے ملے. انشاءاللہ آپ کا صدقہ جاریہ میں بھی بنوں گا, آگے پھیلاؤں گا اس بات کو. اور یہ ویڈیو آئی ایم شیور بہت سے لوگ اپنے عقائد کو بھی درست کریں گے. اور جو آپ نے بات کی نا کہ ایمان ہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اور اللہ نے بچانا ہے. اور جو غار والی شیخ بات تھی نا, وہ اتنی ماشاءاللہ مجھے اسٹرائک کی. یوتھ کلب بھی اسی لیے ہم نے بنایا تھا کہ ایک چلو کوئی تو ایونیو ہو ہماری نوجوان نسل کے پاس کہ ایمان بچانے کے لیے چلو آؤ بیٹھو کلاسز اٹینڈ کرو. تو بہت اچھا لگا شیخ, اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت دے, جزاک اللہ خیر. آپ کو بلاتا رہوں گا شیخ, آپ سے ریکویسٹ یہی ہے ٹائم دیتے رہیں, حاضر. بہت سے لوگ سننا چاہتے ہیں, آپ کو فائدہ ہوتا ہے انہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.